جی آپ ایسے کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ دنیا میں ہم اس لیے نہیں آئے کہ کوئی ہمیں لفٹ نہ کرائے، تو ہم اسے لفٹ کرواتے کرواتے اپنی زندگی پریشانی میں گزار کر اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں۔ یہ اللہ سب تبارک و تعالیٰ نے یہ جان اور مال، یہ اولاد، یہ سارا کچھ آزمائش کے لیے دیا ہے کہ میں دیکھوں تم میں سے وہ کام کون کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اب اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تو آپ اس کے لفٹ نہ کرانے کی وجہ سے پریشان اپنی زندگی گزاریں اور کہ ہائے میں مر جاؤں گا تیرے بغیر، ہائے میرا یہ دل کرتا ہے، ہائے میرا وہ دل کرتا ہے۔ تو محبت تو اللہ آپ سے کرتا ہے، محبت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ محبت جو کرتے ہیں ان سے آپ محبت کریں۔ اور اگر آپ کہیں اولاد کی محبت اللہ پاک نے دل میں ڈالی ہے، تو محبت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے، تو کیا اولاد کے دل میں نہیں ڈالی؟ دونوں کے دل میں ڈالی ہے۔ اور اللہ پروردگار اب وہ جو چیز ڈالی ہے نا، اس سے حرکت برکت دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیے نا، آپ کو اللہ نے آپ کے وجود میں جان ڈالی ہے۔ اب جان ڈالی ہے، اس میں شک تو کوئی نہیں ہے۔ محبتیں ڈالی ہیں اللہ نے فطری ساری، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ لیکن جان سے ہم نے کرنا کیا ہے؟ جان ملی ہے جب تک اس وقت ہم نے اچھے کام کرنے۔ اسی طرح اس محبت میں ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ اس محبت میں اللہ کی محبت کا حصول کرنا ہے۔ اور اگر اللہ کی محبت کا حصول اس محبت سے ہم نہیں کریں گے تو محبت کا بدلہ کیا ہم نے ادا کیا ہے؟ یہ محبت تو اللہ اس لیے فطری دیتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو جائے کہ اللہ پاک کی محبت کتنی اونچی ہے۔ اور اگر دیکھو ہماری جدھر محبت ہے، محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا، تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے، کس طرح ہمارے دل پر جان پر آرے چلتے ہیں۔ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے نا، محبت سے محبت ہے یعنی۔ اور اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی جواب نہیں؟ اس کا جواب کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی کسی سے آپ محبت کرتے ہوں اور وہ آپ سے محبت نہ کرتا ہو؟ اس سے تو محبت کرنے اور نہ کرنے کا پتہ ہو گیا۔ اب محبت کرنے اور نہ کرنے میں جو پتہ ہوتا ہے نا، وہ محبت کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے۔ اور وہ تو اللہ آپ کو معرفت یہ دینا چاہ رہے تھے کہ آپ کو محبت کا پتہ ہو جائے۔ اور جب کسی کو محبت کا پتہ ہو جائے، جب کسی کو ہدایت کا پتہ ہو جائے، جب کسی کو یہ پتہ ہو جائے کہ مال جان اولاد اللہ پروردگار نے یہ دیکھنے کے لیے دی ہے کہ تم اس کی محبت میں کھو جاتے ہو، یا اس کی محبت کا جب تمہیں پتہ چلتا ہے، اپنے ماں باپ کی محبت کا پتہ چلتا ہے، تو اس سے تم اللہ تعالیٰ کی محبت کا پتہ لگاتے ہو کہ نہیں، یعنی محبت کا جواب محبت سے دیتے ہو کہ نہیں۔ یہ ہے وہ بات۔ اب آپ کو محبت کا تو پتہ چل گیا ہے، لیکن یہ بھی تو سائیں جی سے پوچھو نا۔ اب سائیں جی مجھے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا محبت کا پتہ چل گیا ہے کہ میرے ساتھ اولاد اگر یہ کرتی ہے تو میں اس کے ساتھ محبت کرتی ہوں، اور میرا یہ حال ہوتا ہے، پتہ لگ گیا نا۔ اور اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو کیا اس سے کوئی بات نہیں پتہ آپ کو چلی؟ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے پتہ ہے کیوں پیدا کیا تھا؟ کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ انہیں معرفت حاصل ہو جائے، انہیں اللہ کی عبادت معرفت میں کرنے کا پتہ ہو جائے۔ اللہ سے محبت کرنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت کرنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے پتہ ہوتا ہے؟ اب یہ ایسے ہی پتہ ہوگا۔ اور جب اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اللہ ہو جائے گا راضی۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ اور جب اللہ کسی سے رب خوش ہو جاتا ہے، اس کے سارے کام اللہ بناتا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر کوئی اس کی محبت کا طالب بن کے، اس کی محبت کا خریدار بن کے اس کو خریدنا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ پروردگار کسی کی محبت کو اور محبت کرنے والے کو خریدتا ہے تو اسے انمول بنا دیتا ہے، اللہ والا ہو جائے گا بندہ۔ تو اس لیے آپ جب بھی کوئی بات عاجز کے ساتھ کیا کریں نا، تو جان مال اولاد، اس سے محبت جو اللہ نے آپ کو دے دی ہے نا، یعنی محبت کا آپ کو پتہ ہو گیا ہے، اس محبت میں
جو ہم نے محبت اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے نبی رسول علیہ السلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، دین کی تعلیم کے ساتھ، سنت کے ساتھ، آخرت اچھی بنانے کے لیے اس کے ساتھ، جنت کے ساتھ، اللہ پروردگار کی چاہتوں سے جو محبت کرنی ہے وہ مجھ سے پوچھا کریں۔ یہ دنیا ونیا جو ہے نا، یہ ہمارے ساتھ بھی ایسی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادہ نہیں ہو رہی۔ ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے پاس بھی جان ہے، ہمارے پاس بھی مال ہے، یہ تو نبی رسولوں کو بھی ہم سے زیادہ ہوتی تھی، یہ عاجز کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں۔ عاجز کے ساتھ اگر آپ نے کوئی دکھ، درد، محبت، پیار شیئر کرنی ہے نا، تو قرآن سنت میں اللہ پاک نے ہمیں جو دنیا میں آنے کے بعد اور دنیا کی سمجھ میں دکھا دیا ہے نا کہ یہ دنیا کیا کیا کچھ کر رہی ہے، دیکھ لو۔ اپنے ہو کے اپنے نہیں بنتے، اور جو اپنے نہیں ہیں، مامے چاچے بھی نہیں ہیں، اور وہ دیکھو کیسا اپنا بنتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے۔ اس سمجھ کے لیے میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، آپ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے نا، دھیان میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ نے ابھی تک کیا نہیں، اگر قسم خدا کی یہ ذکر کیا ہوتا نا، آپ اللہ تعالیٰ اللہ کے بندے کی ہو جاتی، اور کسی کی آپ کو محتاجگی نہ رہ جاتی۔ سارے آپ کے محتاج ہوتے، لیکن آپ کبھی بھی ان کے محتاج نہ ہوتے، کہ ایک طرف اللہ پروردگار اپنے بندے کو اپنا بندہ بنا کے غنی فرما دیتا ہے، اور جب وہ غنی ہو جاتا ہے نا، وہ دنیا میں مخلوق اور مخلوق کی چیزوں کا محتاج نہیں رہ جاتا۔ یہ ہے وہ بات، اغنى اللہ و رسولہ، کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ غنی فرما دیتا ہے، پھر دنیا ساری کس کی محتاج ہو جاتی ہے؟ محبتوں کی اسیر ہو جاتی ہے، اس اللہ کے بندے کی محبتوں کی محتاج اور اسیر ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے ذکر کیا ہو نا اللہ اکبر کبیرہ، پھر بات کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو آپ نہ بے فکر ہو جائیں۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی ڈر ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ان کی زندگی بڑی انمول اللہ تعالیٰ انہیں خرید کر دیتا ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ یہ اللہ پروردگار خریداری کرتا ہے اپنے مومن بندے سے، تو کس کے بدلے؟ اس کی جان مال کے بدلے اللہ اسے جنت دیتا ہے، جنت کے بدلے۔ دیکھ لو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بس اگر ہم نے یہ دیکھی نہیں، صرف سنی ہے، تو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ دیکھ کر مزہ آتا ہے، اور یہ دیکھنا پتہ پریکٹیکلی ہے، اونلی جسٹ ناٹ وربل ون، کہ اونلی جسٹ یوز یور ٹنگ اینڈ آئی یوز مائی ٹنگ اینڈ دین دیر بیکمز دا سین آف پریکٹیکل۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور یہ کرنا پریکٹیکلی ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ پانی ایسے نہیں بن جاتا، پانی کا پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، جیسے استاد کی تعلیم میں ہمیں لکھایا پڑھایا جاتا ہے، جیسے سنت میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ فکر نہ کریں، ذکر کریں، مراقبہ کریں، اللہ کی طرف دھیان کریں، اللہ سے یاری لگائیں، اپنے نبی رسول علیہ السلام سے تعلق لگائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس تعلق کے حصول میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اٹ از دا بیسک تھنگ وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو۔ وہ پتہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کوئی لفٹ کرائے نا، جتنی وہ لفٹ کرا دے اتنی آپ اللہ کے حکم میں اسے لفٹ کرا دیں، اور جتنی وہ آپ سے دوری کرے، آپ کو لفٹ نہ کرائے، تو آپ بھی وہ فارغ کر دو، آپ بھی نہ لفٹ کرو۔ یہ ہے وہ طریقہ۔ اور جو لفٹ کرائے نا، آپ اسے بھاگ کے لفٹیں کرائیں گے نا، اور بے قدری ہو جائیں گی، اور اللہ سے دور ہو جائیں گی۔ اس کا یہ مطلب ہے، جب بندہ بے قدرہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ ایسے کریں، اللہ کی نظر میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ قدر عزت والی ہو جائیں گی۔ کہ اللہ پاک کا نہیں، آپ نے ارشاد پاک سنا کہ اللہ ہے جو ہر ایک کو عزت دیتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام۔